Sorry, I was a وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے جی اسٹارٹ لیتے ہیں بتوفیق اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. بیا کر دیا آپ نے، تھینک یو. الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں احادیث معراج کے بارے میں. ہم نے اس دن پڑھا تھا، تو آج ہم پڑھتے ہیں 3805 حدیث. عن ابن بریدہ، ابن بریدہ سے روایت ہے، عن ابیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما انتہینا الی بیت المقدس، میں اور جبریل جب دونوں ہم بیت المقدس تک پہنچ گئے نا، تو کیا ہوا کہ جبریل نے قال جبریل باصبعہ فحرق فیہ الحجر وشد به الاربراق. تو کیا کیا کہ جو جبریل تھے نا، انہوں نے اپنی انگلی کے ساتھ ایک پتھر میں سوراخ سا کیا اور براق کو اس کے ساتھ باندھ دیا. اب سوراخ انہوں نے کیسا کیا ہوگا، وہ پتہ نہیں اس قسم کا سوراخ ہوگا نا جس میں ہوک نکل جاتا ہے، یا انہوں نے اس کے اندر کو پھر اس کے بعد کوئی کنڈا یا رسی وسی پھنسا دی ہوگی. لیکن بہرحال جبریل نے سوراخ کیا اور براق کو اس کے ساتھ باندھ دیا. اب یہ کیسے ہو گیا کہ جبریل کو اگر اس میں سوراخ کر کے تو براق کو باندھنے کی ضرورت تھی، تو یہ کیا بات ہوئی کہ جبریل کی انگلی لگانے کے ساتھ پتھر میں سوراخ ہو گیا؟ عجیب وہی بات ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، ان کو نہ تو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے اور نہ ہی شاید ان کی انڈرسٹینڈنگ ممکن ہے. کچھ چیزوں میں ہمیں تھوڑی بہت پتہ چل جاتا ہے جب ہم نئی نئی تحقیقات پڑھتے ہیں کہ اچھا آپ کو پتہ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ان باتوں کا نہیں بھی پتہ چلتا. تو چلیے اس کو اب آگے یہاں پہ چھوڑ کے تو آگے چلتے ہیں. 3806 حدیث. اللہ تعالیٰ نے قریش کو امارت عطا کر دی. امارت سے مراد ہے لیڈرشپ. ان ذی مخبر مرفوعا، ذو مخبر، ان صحابی کا نام ہی ذو مخبر ہے، جیسے ذوالکفل ہوتا ہے نا. مرفوعاً ان سے روایت ہے قال ھذا الامر فی حمیر، کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ حمیر قبیلے میں تھا. فنزعہ اللہ عنہم فصیرہ فی قریش، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ لے لیا اور اس کو لے کر قریش کے سپرد کر دیا. اچھا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے نا کہ یہ جو قضیہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اور ابو بکر صدیق کے درمیان خلافت والا، یہ آپ اس کو اونچا کریں تو تھوڑی سی ہم اس کی بات کرتے ہیں. کل ہی میں یہ حدیث پڑھی تھی. ایک حدیث کی مجھے کسی کوشچن کا آنسر دینا تھا تو میں ریسرچ کرنے لگ گئی. وہ جو ایک حدیث ہے نا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اسی کا مولا ہے. یعنی جو میرے غلام ہیں، یہ جو میرے سے محبت کرنے والے ہیں، یہ جو میرے فالوورز ہیں، وہ سارے کے سارے علی کے بھی فالوورز ہیں. اور جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جو حکومت ملی تھی وہ در حقیقت غصب تھا، بلکہ اس کا خیال سیدنا علی کو بھی تھا. اور سیدنا علی اکیلے نہیں تھے، سیدہ فاطمہ بھی سمجھتی تھی کہ ان کو حکومت کا حق ہے، اور بہت سارے صحابہ کی بڑی جماعت تھی جو سمجھتی تھی ان کو حکومت کا حق ہے. لیکن ہوا کیا کہ جو امارت ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ابو بکر صدیق کو دے دی. اچھا اس سے پہلے یہ جو ساری میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں نا، اس سے پہلے ایک اور بھی بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی وفات ہوئی نا، تو جو تھے نا انصار، وہ کہنے لگے، یعنی جو مدینہ کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ بات ہے مکہ والوں نے تو اللہ کے رسول کو تو نکال دیا تھا نا انکار کر کے، تو اب ان کو کیا ضرورت ہے، اب تو جو ہے عمارت ملے گی اور جو بادشاہی ہوگی یعنی یہ جو لیڈرشپ ہوگی وہ تو انصار میں ہوگی. اب جو ہے یہ بات جو ہے پھر یہ والی جو حدیث ہے نا، پھر اس طرح کی احادیث سامنے آئیں. پھر ایک دو اور بھی نشانیاں تھیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں ابو بکر صدیق کو نماز کی امامت کا کہا. نماز کی امامت کو ایکویٹ کیا گیا اپنی جو ہے امت کی امامت کے ساتھ. اور سب سے بڑھ کے پھر یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے ان کی بیعت کر لی اور اس طرح سے کر کے ان کی نامینیشن ہو گئی. اچھا سیدنا علی اور سیدنا علی سے کے جو لوگ تھے جن میں ان کا اپنا خاندان بھی شامل تھا اور بہت سارے اور لوگ بھی شامل تھے، وہ سب کے سب یہ سمجھتے تھے کہ خلافت سیدنا علی کو ملنی چاہیے تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ چیز کا فیصلہ ہو گیا تو پھر ان لوگوں نے اس کو ایشو نہیں بنایا. رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ سابقون الاولون جو تھے، جو پہلے ہمارے جو سلف صالحین تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ شیعہ تھے، لیکن ایک وہ شیعت تھی، امام ابن کثیر جن کی ہم پڑھتے ہیں کتاب اپنی جو ہے تفسیر ابن کثیر، شیعہ تھے، لیکن ان کی شیعت اور آج کی شیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کی شیعت کو ایک تو بڑا ٹاکسک ایلیمنٹ بنا دیا گیا ہے امت کا، جس میں صحابہ سے نفرت ہے، ان کو غاصب کہا جاتا ہے، ان کو تبرہ کیا جاتا ہے، اور جو ہے سیدنا حسین اور سیدنا علی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، ان کے خیال میں زیادتی ہوئی، لیکن جو ان کے حق کے خلاف یعنی ان کی حمایت میں فیصلہ نہیں ہوا، حق کے خلاف کی بات نہیں میں کروں گی، کیونکہ امت نے جس کو چننا تھا چن لیا، لیکن جو ان کی حمایت کے خلاف فیصلہ ہوا اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بالکل ہی غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں اور وہ شیعت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ شیعت تو بس اس بات کی تھی کہ سیدنا علی زیادہ قابل تھے خلافت لینے کے، نہیں ملی چلے کوئی بات نہیں، تو پھر جن کو ملتی وہ ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں سیدنا علی نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بات دکھائی، کتنی امپورٹنٹ یہ بات تھی کہ جی بات یہ ہے کہ اب خلافت جو ہے ابو بکر کو مل گئی ہے۔ ابو بکر کے دور میں بھی سیدنا علی جو ہیں یہ چیف جسٹس رہے ہیں، اور ہر جہاد میں، ہر کیمپین میں اس کا لیا انہوں نے حصہ، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، اور کسی جگہ پر جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ ان کے خلاف ہیں یا ان کی پارٹی کو ان سے الگ ہے، بلکہ سیدنا علی کی جو بیٹی ام کلثوم ہے، جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہیں، ان سے عمر رضی اللہ عنہ بہت ہیوج حق مہر کے عوض میں نکاح کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے اپنی بیٹی کا، تو ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہو سکی، وہ چاہتے تھے ایک ایسی اولاد جس کے ساتھ اللہ کے رسول اور ان کے جو ہے نا وہ خون مل جاتا۔ واٹ از ہیپننگ؟ اور آپ یہ دیکھیے نام رکھے جا رہے ہیں، عمر، عثمان، عبداللہ، یہ والے نام جو ہیں حضرت علی کی اولادیں رکھ رہی ہیں۔ تو یہ جو آج بنا دیا گیا ہے ان چیزوں کو، یہ بہت بالکل اور طرح کی اس کو شکل دے دی گئی ہے۔ چلیے خیر، اب آگے چلتے ہیں، ہم نے یہ والی بات کر لی۔ تو یہ ہے کہ شرح میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ تقریباً 6 صدیوں تک اللہ تعالیٰ نے قریش کو حکومت دی، پھر قریش کے پاس سے حکومت چلی گئی۔ اب آپ کو یہ قریشی ملیں گے اور ہاشمی ملیں گے ادھر گلف کے علاقوں میں۔ آپ کو پتا جو اردن کا بادشاہ ہے یہ بیسیکلی ہاشمی ہے، شریف مکہ کی اولاد ہے نا یہ، لیکن ان کو پھر بعد میں وہ انگریزوں کے ساتھ جو ہے ان کی کوئی کمٹمنٹ تھی، اس کی وجہ سے اس کو جارڈن کی جو بادشاہ دے دی گئی تھی۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ گئی ہے۔ عن ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سألت جبریل علیہ السلام، میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، ای الاجلین قضا موسیٰ علیہ السلام، قال اکملها واتمهما۔ اچھا جی، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف تھوڑا سا واپس رہنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہے نا جب موسیٰ علیہ السلام سے شعیب نے کہا تھا کہ میرے پاس 2 بیٹیاں ہیں، میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی آپ سے شادی کر دوں گا اگر آپ میری 8 سال تک جو ہے میری جو زمین ہے اس میں مزارع کا کام کریں نا، خدمت کریں، میری ہل چلائیں، ملازم کا کام کریں، اور یہ ہے کہ اور اگر آپ اس کو 10 سال کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے ہے، لیکن 8 سال تو آپ کو کرنی ہوگی۔ جناب یہ حق مہر مقرر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا اپنی بیٹی دینے کے عوض میں، اور موسیٰ علیہ السلام گھر داماد بنے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو یہ ہے کہ لائف بڑی اور طرح سے ہے، ہم صرف چیزوں کو دیکھتے اپنے پرسپیکٹو سے ہیں، تو پھر ہم سے کچھ باتیں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اب یہ سوال یہ ہے کہ نبی کریم کہتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام سے، جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورے کیے تھے یا 10 سال؟ تو انہوں نے کہا وہ انہوں نے دونوں پورے کر دیے تھے، اور اس کو کر دیے تھے، کر دیے ہوں گے یار، جس کے پاس وہ 8 سال رہے پھر اس کے بعد شادی ہو گئی تو 2 سال مزید سسر کے پاس رہنے میں ان کو کیا اعتراض تھا؟ سسرال والے بھی تو اپنا خاندان ہی ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے لیے نسب و صہرا، نسب آتا ہے اپنے جو خون کی طرف سے آتا ہے، اور صہرا آتا ہے جو بیوی کی طرف سے آتا ہے، تو سسرال والے بھی تو اپنی فیملی ہوتے ہیں نا، تو رہ گئے ہوں گے، اس میں کون سی بات ہے۔ چلیے جی آگے چلیں۔ اچھا جی، ذرا اور اوپر کر دیجیے، لمبی حدیث لگ رہی ہے مجھے۔ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مباحثہ، 3808 حدیث ہے۔ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موسیٰ قال یا رب ارنی آدم الذي اخرجنا ونفسه من الجنہ فاراه اللہ آدم۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان کو بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے کہا کہ اللہ میاں مجھے ذرا آدم علیہ السلام سے تو ملوائیے جنہوں نے ہمیں بھی جنت سے نکلوایا اور خود بھی جنت سے نکلے، ٹھیک ہے، ذرا میں ان سے ملوں تو صحیح اور پوچھوں تو صحیح۔
فأراہ اللہ آدم، تو اللہ نے ان کی آدم علیہ السلام سے ملاقات کرا دی. فقال، ایسی ملاقات کرائی ہوگی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے جا کے ملے تھے. تو انہوں نے کہا انت ابونا یا آدم. اب موسیٰ علیہ السلام کھڑی کھڑی بات کر رہے ہیں اسٹریٹ فارورڈ کہ آپ ہیں ہمارے باپ آدم. تو آدم نے کہا نعم. فقال له آدم، آدم نے کہا نعم. فقال انت الذي نفخ اللہ فیک من روحی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ وہ آدم ہے نا جس کے اندر اللہ نے اپنی پھونک ماری تھی. وعلمک الاسماء کلها، اور اللہ نے آپ کو سارے ناموں کی علم دے دیا تھا. وامر الملائکۃ فسجدوا لک، اور فرشتوں کو حکم دیا تھا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو یاد دلا رہے ہیں اللہ کے انعامات ان پر. قال نعم، کہنے لگے ہاں. قال فما حملک علی ان اخرجتنا ونفسک من الجنہ. آدم علیہ السلام اتنے آپ کے ساتھ اللہ نے احسان کیا، اور اب نے کیا کیا ہمارے ساتھ بھی کیا بات کی اور اپنے ساتھ بھی کیا کی. وہ پھل کھا لی اور جنت سے خود بھی نکلے، ہمیں بھی نکلوا دیا. کہنے کا مطلب کہ یہ مصیبت آپ ہمارے پر لے کے آئے ہیں. فقال له آدم، تو آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، ومن انت، آپ کون ہے؟ قال انا موسیٰ، کہنے لگے میں موسیٰ ہوں. قال انت نبی بنی اسرائیل الذي كلمك الله من وراء حجاب. آپ بنی اسرائیل کے وہ نبی ہیں نا جن سے اللہ نے کلام کیا تھا پردے کے پیچھے. لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. ٹھیک ہے، اور جو کہ اللہ نے آج تک کبھی اس سے پہلے کسی رسول کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ اس طرح سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، یعنی وہ موسیٰ اسپیشیلٹی. قال نام، کہا ہاں. قال افما وجدت ان ذلك كان في الكتاب الله قبل ان اخلق. ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جو بات ہے، یہ تورات میں آپ کو یہ بات ملی کہ میری پیدائش سے پہلے اللہ کی کتاب سے میرا جنت سے نکلنا لکھا جا چکا تھا. اچھا چلیے جی، شاید تورات شریف میں اگر یہ الفاظ نہیں بھی تھے تو یہ تو الفاظ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا تو سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس کو حکم دیا لکھ، اور پھر قلم نے ہر چیز لکھ دی جو قیامت تک ہونا تھا. تو اس کے اندر یہ بھی چیز آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ تقدیر کا اور قضاء کا جو ہے وہ کانسیپٹ یاد دلایا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو یاد آ گیا کیونکہ تورات میں بھی یہی کانسیپٹ ہے. تو کہنے لگے، تو پھر آدم علیہ السلام نے کہا یعنی کہ یہ کام وہ والا ہوا موسیٰ علیہ السلام جو میری پیدائش سے پہلے طے ہو چکا تھا. ہم انسان کیا، شیکسپیئر کہتا ہے نا کہ ہم تو ایک سٹیج کے اوپر کردار ہیں، اسکرپٹ پہلے سے لکھا ہوتا ہے. ایک بندہ آتا ہے اپنا کردار کر کے چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے، اور جس کا وقت پورا ہوتا جاتا ہے وہ جاتا جاتا ہے، نئے کردار جو ہے وہ آنے لگ جاتے ہیں. تو یہ تو زندگی کا حساب ہے. قال نعم، انہوں نے کہا ہاں. موسیٰ علیہ السلام کو بات یاد آ گئی اور مان گئے. قال فلا تلومونی فی شیء سبق من اللہ تعالی فیہ القضاء قبلی. تو تم مجھے موسیٰ اس بات پہ ملامت کر رہے ہو جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے قضاء میں مجھ سے پہلے ہی لکھ دیا ہوا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فحجم آدم موسیٰ، فحجم آدم موسیٰ. تو بات یہ ہوئی کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب انہوں نے یہ دلیل سنی تو آدم علیہ السلام غالب آ گئے موسیٰ پر، یعنی چپ ہو گئے نا. موسیٰ علیہ السلام کو جواب ہی کوئی نہیں تھا. فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ پر غالب آ گئے اور آدم علیہ السلام موسیٰ پر غالب آ گئے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، تقدیر کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا. تو جو برا اور بھلا جو ہے نا وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ صرف میرے آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ابتدائے آدم سے جو ہے ون آف دی پلر آف فیتھ ہے کہ جو ہے انسان جہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث ہے، اب شاید ہم وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم سے غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے نا، اپنے آپ کو بہت زیادہ اس پہ ملامت بھی نہیں کرو. قدر اللہ ما شاء و ما فعل، اللہ کا یہ تقدیر تھی اور ایسا ہو گیا، بس اس کے بعد استغفار. بات یہ بہت ساری چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی. آپ کو میں بتاؤں بڑی تکلیف دہ بات ہے، کبھی آپ جیلوں میں جائیں نا تو وہاں پہ جن لوگوں کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتے ہیں نا، یہ کوئی بڑی ہو جاتی ہے، وہ اتنے پڑھے لکھے اتنے سافٹ لوگ ہیں، اور ان سے بھی پوچھے کہ ایسے کیسے ہو گیا تو ان کے پاس بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا. بس جو مومنٹ آتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس مومنٹ میں کیا ہو جاتا ہے. اور آپ کو میں بڑی عجیب بات بتاؤں، نیکی بھی اسی طرح پلاننگ کے بغیر ہی ہو جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے، بیٹھ کے پلاننگ کرتے رہتے ہیں تو شہادت ملتی ہے، یا بیٹھ کے پلاننگ کرتے رہتے ہیں تو جہاد ہوتا ہے؟ بس جب اللہ کا حکم آتا ہے حالات بنتے ہیں. مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہمارے اندر کتنی نیکی اور کتنا ایمان چھپا ہوا ہے، ایک دم وہ کک ان کرتی ہے اور انسان جو ہے وہ کام کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو نیکی ہے
وہ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، اور جو گناہ سے بچنا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کا مفہوم ہے، اور اسی وجہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو جو ہے وہ جنت کی چابی کہا گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ پتہ ہے شیطان کی بھی جواب ہے۔ چلیے جی نیکسٹ حدیث پڑھتے ہیں، 3809 ان انس عن جندب او غیرہ من الصحابہ، انس نے جندب سے روایت کی یا کسی اور صحابی سے روایت کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، قال احتج آدم و موسیٰ، آدم اور موسیٰ جو ہیں ان کے دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، فحجم آدم و موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام آدم پر غالب آ گئے، ٹھیک ہے؟ چلیے جی آج بس کرتے ہیں، آج کچھ میرے پاس مہمان ہیں تو آج ہم اپنے سبق کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں، لیکن حدیث ہم نے بڑی کمال کی پڑھی ہے۔ اجازت دیجیے مجھے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Three.